السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو محمد فاروق بٹ کی جانب سے، تھنک پیٹرنز کی جانب سے فتح کا سلام مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیابیاں کامرانیاں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو سارا آپ کے سامنے گزرا ہے معاملہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم 9 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر بات کریں تاکہ اپنے مقررہ وقت کے اندر ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ ہمارا سلسلہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈیا نے آخر پاکستان پر حملہ کیا کیوں۔ نمبر 2، انڈیا کے حملے کے مختلف مراحل کیا تھے، پاکستان نے کیا رد عمل دیا، بین الاقوامی رد عمل کیا تھا اس حوالے سے، اور پھر پاکستان نے انڈیا کو جو اصل جواب دیا وہ کیا تھا، اور پاکستان کے اصل جواب کے حوالے سے انڈیا کا رسپانس کیا تھا، پھر بین الاقوامی سیز فائر کی کوششیں اور سیز فائر کا مستقبل، اور پھر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اور اس کی ترقی اور اس کے جنگ کے بعد کے منظر کے حوالے سے کیا تصویر بنی ہے پوری دنیا کی۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1925 میں۔ 1925 میں ڈاکٹر کاشف بلی رام بیڈ گوائے کر کے کوئی نام ہے، میں پراپر ان کا نام نہیں لے پا رہا، ظاہر ہے یہ سنسکرت نام ہوگا جو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو ہم اکتفا کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ ڈاکٹر کاشف بلی رام، یہ ناگپور میں انہوں نے RSS راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا بنیاد رکھی، اور 2025 میں اس کے 100 سال مکمل ہونا تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ RSS مدر جماعت ہے BJP کی، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا دماغ جو ہے BJP کا وہ RSS ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ 2025 میں 100 سال پورے ہو رہے تھے تو BJP کو اور RSS کو یہ بہت تکلیف تھی کہ اس موقع پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو کہ ہمارے 100 سالہ جو ہمارا تقریبات ہے اس کو 4 چاند لگا دے۔ تو 4 چاند لگانے کے لیے، خیر 4 چاند تو کیا لگنے تھے، 4 چپیڑیں بیچاروں کو لگ گئی ہیں، بہرحال اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو انڈیا کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ 2025 کو بہت میموریبل بنانا چاہتے تھے، یادگار بنانا چاہتے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ یار کسی بھی طریقے سے ساری دنیا میں ایک دفعہ RSS اور BJP کا نام ہو جائے، تاکہ کل کو آنے والے جو مزید الیکشن ہیں، جیسے بہار کا الیکشن ابھی آنے والا ہے ستمبر میں، تو اس کے اوپر ہمیں بہت شاندار قسم کی کامیابی ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور وجوہات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ نئی کسی کے پاس جب دولت آتی ہے، اسپیشلی کسی ایسے کے پاس جو بہت ہی اب چھوڑے میں اب کیا کہوں، اب یہی سمجھیں کہ جب کسی کے پاس نئی دولت آتی ہے اور اس کو ہضم نہیں ہوتی تو وہ ابل کے تکبر، غرور اور فخر اور انا پرستی باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ یہی حال ہندوستان کا بھی ہوا۔ ہندوستان نیا امیر ہوا، ساری زندگی غربت دیکھی، ساری عمر غلامی دیکھی، کبھی آپ نے ساری تاریخ پڑھ لیں، ہندوستان کبھی خود آزاد نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں تقسیم رہا، چھوٹے چھوٹے پرنس اسٹیٹس آپ ان کو کہہ لیں، راجے مہاراجے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم رہا۔ اللہ رب العزت نے مغلوں کو یہاں پہ ایک سلطنت دی جس نے سارے ہندوستان کو اکٹھا کیا، اور آج آپ جس کو ہندوستان کہتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ایون برما تک کا علاقہ، یہ سارے کا سارا تاریخ میں پہلی دفعہ مغلوں کے دور میں ہی اکٹھا ہوا۔ بہرحال قیام پاکستان کے وقت ہندوستانیوں کو بھی، اسپیشلی آپ یہ کہہ لیں ہندتوا والوں کو بھی، آزادی نصیب ہو گئی۔
ورنہ یہ کہاں، اور یہ منہ اور مسور کی دال، انہیں کبھی بھی یہ نصیب نہیں ہونی تھی، اور انہیں میرا نہیں خیال کہ کچھ مزید عرصے تک کے بعد ان کے پاس آزادی جیسی نعمت ہوگی، یہ اپنی حرکتوں سے انشاءاللہ خود ہی غلام ہو جائیں گے۔ فی الحال تو یہ تشدد پسندی، دہشت گردی کا غلام بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں کسی نہ کسی قوم کے رگڑے میں آ جائیں گے، اور زیادہ چانس یہی ہے کہ پاکستان چلیں، پاکستان کے آ جائیں، ہم ان کو قابو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ان کا دماغ بہت خراب کیا ہوا تھا، اسرائیل وہاں پہ غزہ والوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں۔ اب غزہ میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ تو ان بیچاروں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جذبہ ایمانی ہے، وہ مکمل اپنی عزت، آبرو اور اپنے وطن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بغیر ساز و سامان کے کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھائی وہ پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہمارا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم بھی تو اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک ہم نے پراپرلی اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات میں الجھا دیا گیا، اور ہم اس سے پہلے جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے اس طرح کے حرکات کیے ہیں کہ پاکستان کو خود اپنے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اپنا فضل کرے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان پر اپنا کرم کیا، حافظ سید عاصم منیر صاحب کو سپہ سالار اعظم بنایا، اور انہوں نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ مجھے آنے والے دور میں پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلے ہم آگے چلتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا۔ اس میں اسرائیل نے بھی ان کا دماغ بہت خراب کیا، اور انہیں بتایا کہ دیکھو میں اس طرح کرتا ہوں، اور اس کا یہ رسپانس ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، اور میں اس طرح قبضہ کر لیتا ہوں۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بس نقل تو انہوں نے کر لی، بس عقل نہیں کی۔ خیر، ایک اور وجہ بھی بنی کہ جب پاکستان کو شروع میں سفارتی طور پر کہیں سے پراپر ایک ہیلپ نہیں مل سکی، پراپر ہیلپ تو انڈیا کو بھی نہیں ملی، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو یار، ہر چیز کا علاج پیسہ ہے، تو ہم تو کر لیں گے۔ تو یہ بیچارے اس چکر میں مارے گئے۔ اب اسرائیل، ویسٹ، امریکہ اور تمام دنیا نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں ملک تو بھائی تلے ہوئے ہیں کسی کو لڑنے کے، انہوں نے کہا جاؤ پھر لڑو، ہمیں اس سے کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایز یوزول رات کو ہی کرتا ہے ہمیشہ یہ حملہ۔ اس بار بھی اس نے جب بھی حملہ کیا رات کو ہی کیا۔ اب انڈیا کے حملے کے مختلف مراحل تھے۔ شروع میں چھوٹے موٹے حملے کیے، ان کو بڑا کرنا شروع کیا۔ پاکستان نے اس کو سمجھایا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، نہ کرو، کیوں مار کھانے کا پروگرام۔ لیکن نہیں جی، وہ بی جے پی ہی کیا، وہ آر ایس ایس ہی کیا جو کوئی اچھی بات کو سمجھ لے۔ بس مار کھانے کا پروگرام تھا، انہوں نے کہا چلو بھائی پھر مار ہی کھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان پر فضائی حملہ بھی کیا، اور ایل او سی کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ خیر ایل او سی کے اوپر تو ہم نے ان کو وہ تکنی کا ناچ نچایا کہ روتے پھرتے تھے اور سفید جھنڈے لہراتے تھے۔ فضائی مارکے میں بھی ان بیچاروں کا وہ حال ہوا کہ بس رے رب کا نام۔ بیچاروں نے اپنے 5 طیارے بھی گنوائے، اور عزت بھی گئی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فرانس بیچارے کا کیا قصور تھا، بڑے ذلیل ہوا وہ بھی۔ مجھے تو لگ رہا کہ کچھ عرصے میں فرانس نے کہنا بھائی ساڈے واپس کرو جہاز، تسی اس قابل نہیں ہو۔ بہت بے عزتی کروائی ہے انہوں نے فرانس کی، بہت زیادہ بے عزتی کروائی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی ملک ان کو اب طیارے دینے میں نا پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ بھائی ہمیں لے کے دو کہ آپ پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے، اور اگر پاکستان کے ساتھ لڑائی کرو گے کم از کم ہمارے جہاز نہیں لے کے جاؤ گے۔ خیر انہوں نے یہ مروا مربو کے
انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کام ٹھیک نہیں ہوا. پاکستان نے بھی ریسٹورینٹ کا اظہار کیا کہ چلو یار ہم نے 2-4 چپیڑے لگا دی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ بندے کے پتر بن جائیں. لیکن آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بندے کے پتر بننے والی قوم تھوڑی ہے. ہندتوا جب دماغ پہ چڑھی ہو تو یہ ایسی ہے جیسے کوئی پرانی شراب کسی نئے شرابی کے دماغ پہ چڑھ جائے. چلے خیر آگے چلتے ہیں جی. پاکستان نے کیا رد عمل دیا؟ پہلے ہم نے تو پاکستان نے کہا اچھا چل کوئی گل نہیں یار، ہم نے 2-4 چپیڑے مار لیے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان تو کچھ نہیں کہے گا، تو انہوں نے ڈرون اٹیک سٹارٹ کر دیے. پہلے تو انہوں نے لاہور، جہلم، پنڈی، باولپور، رحیم یار خان، گھوٹکی، یہاں سب طرف انہوں نے ڈرون بھیجے جن کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا. پاکستان نے تھوڑا بہت انہوں نے نقصان بھی کیا، لیکن تقریباً سارے ہی مارے گئے. کچھ نقصان بھی ہوا پاکستان کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان نے پھر صبر کا مظاہرہ کیا اور ساری دنیا کو کہا کہ یار نت ڈالو اسے، یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں نت ڈالنی پڑے اور پھر آپ سب دوڑ کے آ جاؤ گے اس کی مدد کے لیے. انڈیا بیچارے کا خیال یہ تھا کہ یار کوئی گل ہی نہیں ہے، ان کو پکڑتے ہیں. اور اس نے جب جیسے کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اس بیچارے نے چکلالا کا رخ کر لیا. اب چکلالا بھی اس نے میزائل دو فائر کی. ظاہر میزائل آتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوا پاکستان کا. ساتھ میں انہوں نے مرید بیس پہ اور شورکوٹ رفیقی بیس کے اوپر بھی حملہ کیا. نور خان بیس پہ حملہ کرنے سے پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ لاتوں کے بھوت ہے، باتوں کے بھوت نہیں ہے. تو پاکستان نے فوراً ہی اس کا جواب دینا مناسب سمجھا. یہاں پریس کانفرنس ختم ہوئی اور ادھر ایک ایسا منظم حملہ کیا گیا جس میں سائبر اٹیک بھی شامل تھا. سائبر اٹیک کے ساتھ جہازوں کے ساتھ بھی اٹیک کیا گیا، میزائل بھی فائر کیے گئے، ڈرونز بھی فائر کیے گئے. اور پاکستان نے 26 جگہ کے اوپر کتنے 26 جگہ کے اوپر اٹیک کیا اور ایک ہی ٹائم میں کیا، اور ان کو ان کی نانی یاد کروا دی. جب ان کو نانی یاد کروائی گئی تو ظاہر ہے اب انہوں نے بھاگنا تھا، اور پاکستان کو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جا کے ٹرمپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مائی باپ ہمیں بچا لو، مائی باپ ہمیں بچا لو، مائی باپ ہمیں بچا لو. ٹرمپ نے پہلے تو 2 جوتے لگائے اور انہیں کہا کہ یار تم بہت اکڑ رہے تھے جب ہم تمہیں کہتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، پاکستان کے ساتھ پنگا نہ لو. وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان نے کیا کیا ہے، تو تمہارے ساتھ وہ کیا نہیں کرے گا. تم کو ہم سے بڑے ہو، سمجھایا نہیں تھا تم. لیکن ان کی اب آہو بکاس ہونے والی تھی. اب ٹرمپ بیچارہ بھی کیا کرتا، اس نے روبیو صاحب کو بلا لیا اور بھائی ادھر آؤ، یہ کیا کہتا ہے، تمہارے سسرال سے آ گیا. اس نے کہا جی کرتے ہیں کچھ. پھر انہوں نے گلف اسٹیٹس کو کال کرنی شروع کی کہ یار پاکستان کو سمجھاؤ، تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے. ترکی کو کہا گیا. ان تمام ملکوں نے شہباز شریف صاحب سے اور جنرل صاحب سے بات کی. پاکستان نے کہا کہ چلو یار اب اس کو چپیڑے چپیڑے تو ہم نے مار ہی لی ہیں، شاید بندے کا پتر بن جائے، ایک اور چانس دے کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس نے اب دوبارہ کوئی حرکت کی تو آئندہ پھر ہم نے آپ کی بھی نہیں سنی. اور اسی بیس پر انڈیا کو اس سیز فائر کے متعلق کہا گیا کہ اگر تو نے بندے کا پتر بن کے سیز فائر پہ عمل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ ہم نے بھی تیرے ساتھ نہیں دینا. پاکستان نے جب اچھی بھلی ان کے ساتھ باندر قلعہ کھیلا اور ٹھیک ٹھاک ان کی گدڑ کٹل گئی تو اس کے بعد پاکستان نے کہا چلو ٹھیک ہے یار ہم کر لیتے ہیں. یہاں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ وہی انا پرست اور خود پسند بھارت ہے جو کسی کی سنی نہیں رہا تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ یار امریکہ
چائنا، روس اور یورپ کے بعد پانچویں میں بڑی طاقت بن گیا ہوں۔ اللہ نے تبھی طاقت ہے۔ اب میں کچھ اور کہوں تو اچھا نہیں لگتا، اب سب بعض کا چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوتے، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف یہی کہوں گا کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلوائی پاکستان نے۔ بین الاقوامی کردار سامنے آنے شروع ہوئے اور پاکستان نے سیز فائر کے لیے ہاں کر دی۔ اچھا، جب سیز فائر کے لیے پاکستان نے ہاں کی تو ایک ان کا ہے ارنب گوسوامی، اصل میں وہ ہے ارنب سوہرامی، اور اس نے وہ جھوٹ بولے کہ پاکستان گیا ہے بھائی، اور ہمیں اور بھارت سے ڈر کے پاکستان گیا ہے اور اس نے سیز فائر کا کہا۔ کمال ہے بھائی تاڑی، کمال۔ ارنب سوہرامی، تو کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے تیری زبان پہ سچ جاری ہی نہیں کرنا، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ ایک وہ میجر گوبر کھا لیا ہے، اللہ معاف کرے، اس کی تو اسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ انڈین فوج ایسے ہی تو نہیں پاکستان سے ہار جاتی۔ اس طرح کے گدھے پالے ہوئے تھے انہوں نے، تو اسی لیے تو پاکستانی فوج آرام سے ان کی گدڑ گٹڑ لگاتی ہے اور ان کو دڑا دیتی ہے ہر دفعہ۔ اور ایک ان کا جنرل بخشی ہے، وہ عمر میں اتنا زیادہ، میں اس کو کیا کہوں، چلا پھر اب تو پتہ نہیں اسے جاتا یا نہیں جاتا، زبان اس کی بڑی چلتی ہے اور چلتی ساری مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جہاں اس طرح کے گدھے پالے ہوں آرمیز نے، تو وہاں پہ ان سے کوئی اچھی بات کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ساری دنیا نے ان کو لعنت ملامت بھی کیا اور سیز فائر کروا دی۔ اب سیز فائر کا مستقبل کیا ہے؟ سیز فائر کا مستقبل یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر جو تجزیہ ہے وہ 50-50 ہے۔ اس قدر زیادہ اس وقت دباؤ ہے، اندرونی دباؤ انڈین گورنمنٹ کے اوپر، کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ابھی وہ فوری طور پہ دوبارہ جنگ شروع کریں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کی وائلیشن ابھی کریں گے یا تھوڑی دیر بعد کریں گے، اصل مسئلہ ان کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو ان کے تمام کمانڈرز نے، نیوی، ایئر فورس اور آرمی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہ لیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو آپ نے 1971 میں دیکھا تھا، یہ 2025 کا پاکستان ہے، یہ سید عاصم منیر کا پاکستان ہے۔ لیکن مودی نے باندر کی طرح وہ لال کروانی تھی، تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک ایئر وائس مارشل کو فارغ کیا، نیوی کے ایڈمرل انہوں نے فارغ کیے، اور اسی طرح آرمی کے بھی انہوں نے جنرل فارغ کیے۔ تو اتنے سینئر عہدوں کے لوگ جب آپ فارغ کریں گے، ایک تو ڈیمورلائز ہو جاتی ہے آپ کی آرمی ہی، آپ کی فوج ہی ڈیمورلائز ہو جاتی ہے۔ کیا لڑنا ہے یار کسی نے؟ اور میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سارے کام میں ان کی آرمی کا، ایئر فورس کا یا نیوی کا قصور ہے، یہ سب غدر ان کا قصور ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں آرمی کی، ایئر فورس کی یا نیوی کی وہ قدر نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ان کو بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی نوکری کے لیے، جو اچھے پیسوں کے لیے اور اچھی سہولتوں کے لیے آگے ہیں، اور ان کو کتوں بلوں کی طرح یہ سیاستدان ٹریٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کی ان کی اب ٹھنڈی سی آرمی اور ٹھنڈی سی نیوی اور ٹھنڈی سی ان کی فضائیہ ہے، جو اس طرح کے گدھے مسلط کر کے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی۔ وہ یار کم از کم ان کو عقل تو دو، ان کو مشورہ تو دو، ان کو یہ تو سمجھاؤ کہ یار کو حملہ کرنا ہے تو کم از کم وہاں کرے کہ جہاں سے کوئی اچھا رزلٹ بھی آنے کی توقع ہو۔ جب 100% پتا ہو کہ یار آگے سے جوتے ہی پڑتے ہیں، تو یار وہاں پہ تو کوئی نہیں کرتا۔ لیکن مودی، چلو دفاع کرو مودی کو، بار بار نام لیتے ہیں، ویسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ سیز فائر کا مستقبل میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ یار یہ 50-50 چانسز ہے، اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ اور ایک چانس یہ بھی ہے
کہ امت شاہ، جے شنکر، اجت، جو ڈوول ہے وہ، اور یہ مودی، ان کی جان کو بھی اب بہت زیادہ خطرہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا گوڈسے نے، انہیں بھی کوئی نہ کوئی گوڈسا جو ہے وہ لے جائے گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ 2025 سے آگے جائیں گے، میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ 2025 سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوا؟ پاکستان کو سب سے بڑا تو یہ بینیفٹ ہوا کہ اس وقت سفارتی سطح پر پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے کہ تمام لوگوں نے پاکستان کو اپنے ساتھ انگیج کیا اور پاکستان کے حق میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ پاکستان نے کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے تو خود کہا کہ یار یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ اس کی تفتیش کر لی جائے، تاکہ اس کے اصل بندے کا پتہ لگے، کہ ہمیں ان کا پتہ لگ جائے جو ہمیں اور انڈیا کو لڑانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل کا بات چیت کے ساتھ حل ہو جائے۔ اور ساری دنیا نے اس موقف کو بہت زیادہ پذیرائی دی۔ پھر جب پاکستان نے ان کے پے در پہ حملوں کے بعد بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ پاکستان تو لڑنے کو تیار نہیں تھا، یہ تو بیچارہ ریٹیلیٹری ہے، کام کرتا ہے، مثلا کوئی بھی اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ اس کے جواب میں اپنی دفاع کرتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان نے جو اصل حملہ کیا، جو لاسٹ آپ جس کو کہہ لیں کہ آخری جو کیل ٹھونکی ہے مودی کے سر میں، وہ دیکھ کے تو سارے ششدر رہ گئے ہیں، حیران رہ گئے ہیں کہ یار یہ پاکستان نے کیا کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی پریسیجن کے ساتھ، اتنے نشانے کے ساتھ، اتنی بہترین طریقے سے پاکستان نے یہ جو ساری کارروائی کی ہے، پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ اور جن جہازوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور SU-400 جو میزائل سسٹم، اپنا اینٹی جو میزائل سسٹم آپ کہہ لیں اسے، یا اسے ایئر ڈیفنس سسٹم کہہ لیں، جو دنیا کا جدید ترین نظام ہے، اس کو جس طرح تباہ کیا پاکستان نے، یہ میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں کہ دنیا حیران ہے۔ اور پاکستانی فوج کی یہ کارکردگی، پاکستانی فضائیہ کی یہ کارکردگی، اور پاکستانی نیوی کی جو کارکردگی، یہ انشاءاللہ ٹیکسٹ بکس کی میں آئے گی، اور لوگ اس سے اپنی فوجوں کو سکھانے کا کام کریں گے۔ پاکستان کو اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا ہے۔ گلف کے ممالک میں بھی پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، اور انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ پاکستان وہ نہیں ہے جیسا سوچا جا رہا تھا، اور پاکستان سے ہمیں ایک اچھی خاصی دفاعی مدد مل سکتی ہے۔ اب یہ پاکستانی گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ اس سارے بینیفٹ کو کس طرح حاصل کرتی ہے اپنے تمام برادر ملکوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ حافظ۔